ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت ظاہر میں داتا کی نگری لاہور سے ARYQ TV پر ہماری آج کی بابرکت نشست کا عنوان ہے ایمان اور امن۔ بہت پائیدار گفتگو ہمارے اسکالرز کے ذریعے ابھی تک آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوئی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، مفتی صاحب قبلہ سے ہم عرض کرتے ہیں اگلی بات کے لیے۔ مفتی صاحب قبلہ، دنیا تو بہرحال ہر بندے کی گزر جائے گی، جیسی تیسی بھی گزرے، پھر ایک وقت آئے گا ہم آخرت کے میدان میں یوم محشر میں اللہ رب العزت کی کچہری میں حاضر ہو جائیں گے۔ سخت وقت ہے، مشکل ترین وقت ہوگا حساب کتاب کا، میزان کا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی کچھ خوش نصیبوں کو امن کی ضمانت دی جائے گی اور فراہم کیا جائے گا۔ اس منظرنامے کی عکاسی آپ کیسے کرتے ہیں؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، یعنی دنیا تو بہرحال گزر جائے گی، لیکن اصل امن وہاں کا امن ہے، کیونکہ ہنگامہ محشر میں امن ملنا بڑی مشکل اور بات ہے۔ اصل کامیابی وہاں کی کامیابی، اصل کامرانی وہاں کی کامرانی ہے۔ دین اسلام کا یہ اعزاز اور اعجاز ہے، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ یہ صرف دنیا میں امن کی ضمانت نہیں دیتا، یہ تو عذاب نار سے بھی امن کی گارنٹی دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور میرے نبی نے دونوں جملے مختصر ترین جو جوامع الکلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے نا، بالکل صحیح۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں وہ ہیں جو 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء اور رسول میں سے صرف مجھے ملی ہیں۔ اللہ اکبر۔ باقی ان سب کے فضائل تو حضور میں جمع تھے، لیکن 6 وہ ہیں فرمایا جو صرف مجھے ملے ہیں، کیونکہ خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ اللہ اکبر۔ تو اب ان میں ایک یہ ہے کہ میرے آقا کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب بہت شارٹ جملہ، لیکن ان کے اندر معنی مفاہیم کا ایک تلاطم خیز سمندر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان میں سے آقا کریم ایک میں نے سنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا اس کی جان بھی محفوظ، اس کا مال بھی محفوظ۔ اور دوسرا آخرت کے امن کے حوالے سے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، کتنی جامع بات ہے، من قال لا الہ اتنی بڑی الا بات اور اتنے اللہ تھوڑے لفظوں میں داخل الجنہ، یعنی فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور یہاں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے صفدر صاحب، ارشاد ہو۔ کچھ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ یہ جرم کرتا ہو، فرمایا ہاں اگرچہ یہ جرم کرتا ہو۔ اللہ اچھا پھر عرض کیا انہوں نے اگرچہ وہ یہ کام بھی کرتا ہو، فرمایا ہاں یہ کرتا ہو۔ پھر 3 بار کہا نا، تو میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صوفی منش اور زاہد مزاج تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے، تو آقا یہ بھی کرتا ہو پھر بھی من قال لا الہ الا اللہ، تو میرے نبی نے فرمایا لا رغم انف ابی ذر، اللہ، ہائے ہائے ہائے، لا رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی خواہش نہ بھی ہو پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ، فرمایا اس نے جنت میں جانا جس نے دل سے میرا کلمہ پڑھ لیا، اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہے، اللہ اکبر۔ اس کا یہ ہے آخرت کا امن۔ اعلیٰ حضرت یاد آ گیا مجھے، ارشاد۔ سیدی اعلیٰ حضرت انہوں نے کہا کہ ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ، تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی کہ روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو آخرت میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں ہوگی، جس نے دل سے حضور کا کلمہ پڑھا ہوگا، اس کو امن میدان معاشر کی دھوپ سے بھی ملے گا، اس کو امن وہاں کی پیاس سے بھی ملے گا، اس کو امن پل صراط سے بھی ملے گا، اس کو امن میزان کے معاملات میں بھی ملے گا، اور اس کو اب امن قبر کے اندھیروں میں بھی ملے گا۔ جو قبر کی سختیاں ہیں اس سے بھی امن اسی کو نصیب ہوگا جس نے دل و جان سے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہوگا۔ قرآن پاک کے 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں ایک بڑا ان ڈیٹیل واقعہ موجود ہے، وہ تو پھر کبھی صحیح صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تھے نا کوہ طور سے، 70 آدمی لے کے گئے تھے اور الواح تورات لے کے آئے، تو آ کے عرض کیا کہ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں انعامات سے نواز دے۔ تو جواب پتہ کیا آیا تھا؟ یہ آخرت کے امن کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ، جواب آیا تھا کہ موسیٰ میری رحمت بڑی وسیع ہے، رحمتی واسعت کل شے،
دنیا میں تو ہر کس و ناکس کے لیے ہے، یہاں تو منکر کے لیے بھی ہے، وہ بھی میری رحمتوں سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ درست۔ لیکن فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ جو آخرت کی رحمت ہے نا وہ صرف اللہ کے نوکروں کے لیے ہے، زندہ باد مفتی۔ صرف مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے، وہاں کا امن صرف حضور کے نوکروں کے اللہ لیے۔ اکبر، اللہ زندہ اکبر۔ باد۔ آخرت میں جو ہنگامہ معاشر میں امن ہے وہ حضور علیہ السلام کے نوکروں کے ہے۔ لیکن شاہ جی ایسا بھی ہے، کچھ بدبختی کے رستے پر چلنے والے افراد ایسے بھی ہیں جو امن خراب کرتے ہیں، جو فساد برپا کرتے ہیں اور معاشرے کو تہبالہ کرنے کی کوئی نہ کوئی شیطانی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے کیا حکم جاری کیا ہے، کیا وعید اور سخت احکام ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو معاشرے کا امن برباد کرتے ہیں؟ میں بالکل ایک نئی چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ارشاد ہو۔ نہیں کرتے مفتی صاحب آج ماشاءاللہ فل فارم میں ہیں، اور اسی چیز کو لے کے میں آگے بڑھوں گا کہ آخرت کی بات ہے۔ آخرت میں ایک پل صراط ہے، اور ہم جو علماء ہیں ہم پل صراط کے بعد سیدھا ہی بندہ جنت الفردوس میں بھیج دیتے ہیں۔ پل صراط، اور یہ مسلم شریف کی روایت، پل صراط اور جنت کے درمیان ایک پل ہے، اس کا نام ہے قنطرہ۔ اللہ اکبر۔ اور قنطرہ کے پل پر اب امن کا فیصلہ ہوگا، یہ اب ہمیں رکھنا ہے۔ ایمان والے پل صراط گزر جائیں گے، اور وہ ایمان والے جب قنطرہ پل کے اوپر پہنچیں گے تو اب دوبارہ حساب ہوگا۔ اب حساب کس چیز کا ہے؟ جو کسی کی غیبت کرتا تھا اس کے سر سے نیکیاں اٹھا کے اس کے حوالے کی جائیں گی، جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اسے دیا جائے گا، جس نے کسی کے بارے میں برا سوچا وہاں پر مکمل یہ جزا۔ سب کو جو سوال ہے یہ بھی فساد کے زمرے میں ہے، یعنی فساد، اس کا جواب صحیح بالکل یہ فساد کے مطلب کسی بھی حوالے سے کوئی فساد ہوتا نا، وہ تخیل سے لے کے عمل تک کوئی بھی معاملہ تھا، وہاں پر یہ ساری چیزیں ناپ تول کے پوری کی جائیں گی، پھر جنت الفردوس میں جایا جائے گا۔ ویسے قرآن حکیم نے تو واضح فتویٰ دے دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اگر کسی نے ایسا عمل کیا، کسی بھی طرح سے فساد کیا، مشکلات کو پیدا کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہاں پر پوری انسانیت کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس نظریے پر اللہ پاک نے اسے خلیفہ بنا کر بھیجا تھا اس نظریے کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ اور جب اس نظریے کا خاتمہ ہو گیا تو پھر دیکھیے بروز محشر کیا کیا معاملات ہوں گے۔ ایک بڑی پیاری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ دو طرح سے بیان ہوئی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحن کرم میں موجود ہیں اور اپنے دستے مبارک سے اپنے نال پاک کی اصلاح فرما رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہم سامنے بیٹھے چرخے میں سوت کاٹ رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی نور کا منظر بھی دیکھ رہی ہیں۔ اب یہاں پر جو منظر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کام کر رہے ہیں، دھوپ لگ رہی ہے، تو آپ کی پیشانی پر موتیوں کی طرح، آسمان کے ستاروں کی طرح چند قطرے پسینے کے ظاہر ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ اتنا خوبصورت منظر بنا کہ اماں حضور کہتی ہیں میں نے کام چھوڑ دیا، اور میں نے کام چھوڑ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دل و جان سے کرنا شروع کر دیا۔ اب وہاں پر تو منظر ہی الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس طرح دیکھتے اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کی پیشانی پر آج یہ جو پسینے کا قطرہ ہے، اگر عرب کا وہ مشہور شاعر جس کا نام کبیر ہے وہ یہاں پر ہوتا تو آج تڑپ تڑپ کے آپ کے بارے میں کیا لکھتا۔ یہاں پر علماء تطبیق بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا یہ نور ان کی اماں حضور کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو آپ نے آخری لمحے میں آپ کو امت کے لیے خیر بنا کے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کہ آپ بی بینیفیشل فار امہ ہیں، اور وہ خیر ہے جس نے پیشانی کو اتنا منور فرمایا، جس نے دل کو اتنا منور فرمایا، جس نے جسم اور روح کو اتنا منور فرمایا۔ اب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہر دو نظریے موجود ہیں، اب آپ خود چن لیجئے۔ ایک طرف اگر آپ امن دیں گے تو اللہ کے امن میں آ جائیں گے، آج عدل کرتے ہو تو اس دن عدل سے بچ جاؤ گے، احسان کرتے ہو تو اس دن احسان مل جائے گا۔ ایک نیکی دے گا ایک بندہ، ایک کی ایک کم رہ جائے گی اور ایک کے پاس صرف ایک ہوگی، وہ ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بہن بیٹی بیٹے کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا،
کوئی نہیں اسے منہ لگائے گا. وہ ایک دے دے گا, کہے گا میرے پاس صرف یہی ہے. وہ لے کے جب بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے گا تو میرا رب جس کو ایک ملے گی اس کی گنتی پوری ہونے پہ, اور جس کے پاس صرف ایک ہے اس کو آج ایٹ دی ڈے آف ججمنٹ سیکریفائز کرنے پہ جنت الفردوس عطا فرمائے. کیا اللہ اکبر. ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے کہ ایک نیکی دینے والے کی نیکی بھی ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. کیفیات یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نغمہ چھیڑا جائے. جناب احمد رضا قادری سے گزارش کروں گا کہ وہ سلسلہ کلام کو یہ جو براتیں ہیں ضربت مولا کائنات اور شہادت مولا کائنات کے حوالے سے, یہ بھی مجسمہ امن پہ ایک ضربت لگائی گئی تھی. بالکل امن کا مجسمہ ہے. اور پھر آپ نے امن دیا کس طرح, قاتل کو کیسے امن؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں پیش کر رہا ہوں بہت ہی خوبصورت اشعار. علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے, علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے, علی کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے. میں اس علی کو مانتا ہوں, سن لو لوگو, کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے. مولا علی مولا 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 مولا علی مولا. علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے, علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے, علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر, علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. علی مولا مولا 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 علی مولا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا, عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا. ارے خدا کے اے بندو سنو خدا کی قسم, جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. علی مولا مولا 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 علی مولا. اور مفتی صاحب شاہ صاحب قبلہ صفدر بھائی, ہماری عقیدت اور عقیدے کا اظہار بڑا ضروری ہے. علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی. میں آج اچھا پڑھوں گا تو مفتی صاحب اپریشیٹ کریں گے, شاہ جی کہیں گے, صفدر بھائی کہیں گے. اپریسیشن انسان کو اور اچھا پڑھنے پہ مجبور کرتی ہے. ذرا سنیے گا, میں علی کا ذکر کر رہا ہوں. علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی, پکارا ان کو جو مشکل میں تو امداد ملی. علی کے در سے جو مانگا تو ہر مراد ملی, پکارا ان کو جو مشکل میں تو امداد ملی. لیا جو نام علی عشق صحابہ رکھ کر, لیا جو نام علی عشق صحابہ رکھ کر, مجھے ابو بکر و عمر اور عثمان سے بھی داد ملی. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. من کنت مولا فہذا علی مولا.
नेकों के तज़किरे में यकीनन मजा है और नेकों के तज़किरे में यकीनन मजा है और लेकिन वकार जिक्र शह लाफता है और लेकिन वकार जिक्र शह लाफता है और पैमानाए बुलंदी नूरे खुदा है और पैमानाए बुलंदी नूरे खुदा है और इंसान का कद है और कदे मुर्तजा है और इंसान का कद है और कदे मुर्तजा का और ये दीन का एक वरक वो मुकम्मल किताब है, ये दीन का एक वरक वो मुकम्मल किताब है, इंसान तुराब है तो अली बू तुराब है। ये दीन का एक वरक वो मुकम्मल किताब है, ये दीन का एक वरक वो मुकम्मल किताब है, इंसान तुराब है तो अली बू तुराब है, अली बू तुराब है। हम सब फकीरों का सलाम हो बारगाह बू तुराबी में और रहमत सहर में एक मुख्तसर सा वक्फा। नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। रहमत सहर में ईमान और रमज़ान हमारा खुसूसी सेगमेंट है और आज ईमान और अमन के मौजू पर हमने गुफ्तगू पेश करने की सआदत पाई है। इस घड़ी तक बड़ी कीमती, पायदार और बड़ी रब्त वाली गुफ्तगू जीना बजीना और मंजिल ब मंजिल आपकी समातों तक पहुंची है। इसी सिलसिले को प्रोग्राम की इन इख्तितामी घड़ियों में भी हम आगे बढ़ाते हैं। पैगामात की सूरत में हम इस मौजू को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब किबला, हुजूर मौला कायनात का जिक्र हुआ और हुजूर अलैहि सलाम की सारी निस्बतों का सलाम, जनाब अबू बकर की सदाकत को सलाम, उमर फारूक की अदालत को सलाम, उस्मान गनी की हया और सखावत को सलाम, और बिलखुसूस जिनका दिन कल आने वाला है, जिन्होंने अपनी जान वार कर भी कातिल को शरबत पिलाया है। जिंदगी में ये मंजर भी कब किसने देखा होगा कि जान के कातिलों को शरबत का पूछा जा रहा है और मौला कायनात की शहादत की घड़ियां करीब तर हैं और ये वो अजीम ताजदार हैं जो फुज़्तु बिरब्बिल काबा कहकर हमें मुजदाए अमन भी सुनाते हैं और कामयाबी का सरनामा कलाम भी सुनाते हैं। आप हुजूर मौला कायनात की सीरत के हवाले से, आपकी ज़ात सुतूदा सदात के हवाले से अमन का पैगाम कैसे नशर करते हैं? देखो सफदर साहब, अगर अमन को एक किताब करार देना तो उसका दिबाचा मौला कायनात की ज़ात है। उसका सरे वर्क जो है ना वो मेरे मुस्तफ़ा का ये घराना है। हाय अल्लाह हू अकबर। कायनात को अमन नसीब हुआ है तो इसी दर से नसीब हुआ और इसी घर से नसीब हुआ है। अल्लाह हू अकबर। यहाँ जो तलवार उठी थी ना वो जुल्फ़कार हैदरी, जिस पर हम नाज करते हैं और फख्र करते हैं और उसकी नजीर नहीं है, वो कायनात को अमन देने के लिए ही तो थी। अल्लाह हू अकबर। वो इंसानियत जो सिसक रही थी, वो जो तह तेग की जा रही थी, जो छोटी छोटी बात पे अगर लड़ाई छिड़ती थी तो हजारों लोग लुकमा अजल बन जाते थे, वो जुल्फ़कार हैदरी मेरे मुस्तफ़ा की तरबियत के साए में जब मैदान में आई है तो कायनात को अमन नसीब हुआ है। अल्लाह हू अकबर। और मैं दो मिसालों से इस बात को आसान कर देता हूँ, यानी मुस्तफ़ा और मुर्तजा। सुभान अल्लाह। ठीक है ना, मुस्तफ़ा और मुर्तजा। अब देखिए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, तलवार लटकी हुई है, काफिर पकड़ लेता है तो वो पूछता है, जब मेरे आका जाग तो रहे ही थे तो कहा कि कौन बचाएगा, तो मेरे नबी ज़र्ब लगाते हैं अल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब सरकार तलवार उसके हाथ से गिर जाती है तो अब आप पकड़ लेते हैं, फरमाते हैं अब बता कौन बचाएगा। अल्लाह। थर थर कांपने लगता है तो मेरे नबी उसकी जान बख्शी करके अमन दे देते हैं। अल्लाहु अकबर। और बदर के मैदान में यही मंजर ताजा करें ना, शेर खुदा काफिर के सीने पे है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। उसकी नजीर नहीं मिलेगी तो इसकी नजीर कहां मिलेगी? क्या कहने। उसने तो बदबख्ती की इंतहा की ना, उसने कहा मैं जा तो रहा हूं, अपने अंदर की खलाजत तो निकाल लूं, और उसका ख्याल होगा कि हैदर करार आप मुझे ज्यादा बेदर्दी से कत्ल करेंगे। अल्लाहु अकबर। आप उसके सीने से उतर गए, फरमाया हम किसी की जान जाया करने के लिए नहीं आए, लोगों की जान बचाने के लिए आए। अल्लाह। तेरे ऊपर जो तलवार उठी थी तो अली की जात के लिए नहीं उठी थी, अल्लाह के कानून और निजाम के लिए उठी थी। अब तूने जो बदबख्ती की है तो अब मेरी जात भी शामिल हो गई, और इस तलवार का हक ये है, इसके साथ मुआहदा ये है कि ये सारी जिंदगी कभी अली की जात के लिए उठेगी नहीं। और फिर अली के शहजादों ने करबल के तपते हुए सहरा पर अपना सब कुछ कुर्बान करके कायनात को सुबह क़यामत तक के लिए जो अमन का पैगाम दिया है, इसकी नजीर क़यामत की सुबह तक लाना नामुमकिन। अल्लाह जिंदाबाद। मुफ्ती साहब जिंदाबाद। शाहजी किबला, आप दूध माने रिसालत के चश्मो चराग हैं, खानवादा ततहीर से आपकी निस्बत है, सैयदा पाक की मुबारक नस्ल के आप अमीन हैं।
آپ کے خانوادے نے اس دن سے آج کے دن تک قربانی دی، امن قائم کیا، لوگوں کی جان بخشی، ان کو راحت کا، سکون کا، اطمینان کا پیغام دیا۔ آج خانوادہ تطہیر کی وساطت سے آپ پیغام ہمارے موضوع کی مناسبت سے دنیا کے نام کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جیسے مفتی صاحب قبلہ نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا مولا کائنات کے حوالے سے جملے عرض کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ امن کا سب سے بڑا پیغام طائف کے لمحوں کی واپسی پہ میرے اور آپ کے آقا نے دیا ہے۔ جب آپ نے فرمایا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی لک العتبی حتی ترضی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے میرے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو ایسی ہزاروں راہیں بھی مجھے منظور ہیں، میں پلکوں سے چلتا جاؤں گا اور تیری ذات کو مناتا جاؤں گا۔ دیکھیے، میں ایک ایسے دین کے پیغمبر کا پیروکار ہوں جنہوں نے ایک لمحے کی بد دعا کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ کرم کیا فرمایا، اسے سمجھیے گا، بلکہ کرم کیا فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے پتھر مارے ان کی اولادوں کو مراد رسول بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ دعا دے دی نا، اے میرے اللہ ان کی پیشانیوں کو نور ایمان سے منور فرما دے، تو وہ رسول کی دعا کی مراد بن گئی۔ اور ویسے بھی جس کفرستان کو پاکستان بنا کے بیٹھے ہیں، یہ طائف والوں کے ہی کسی بیٹے کی آمد کی وجہ سے ہمیں کہنا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ حضور نے جو فرمایا تھا لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اور وہ یہ تھا کہ اگر میری بیٹی کے دروازے پر کوئی آئے گا وہ اس کو اپنی چادر سے عزت عطا فرما دے گی، اگر میرے بیٹے کی خدمت میں کوئی آئے گا وہ بتائے گا کہ میرے نانا کے در سے جسے ایک بار ملے کسی دوسرے کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى کا ہی آج تک مصداق ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون ناب کے ساتھ کرم نوازیاں رکھتا ہے، سرفرازیاں رکھتا ہے، وہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کا مصداق بنتا ہے، بلکہ واللہ یحب المحسنین بن کے کرم فرماتا ہے اور اپنے دامن میں بھی لیتا ہے، اللہ سے بھی ملاتا ہے۔ آج کا صرف ایک جملے میں اگر میں پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ یہ ہے، ہمیں اپنی انائیں، ہمیں اپنی رضائیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بن کے اللہ کی رضا پہ قربان کر دینی چاہیے، اور جو اپنی رضا اللہ کی رضا پہ قربان کر دیتا ہے اور کر دیتی ہے، اللہ انہی کو ہی جنت کی ملکہ اور جنت کا بادشاہ بنا دیتا ہے، اور یہ رضا قربان کرنے کے بعد عزت ملا کرتی ہے۔ شاہ جی، گویا یہی پیغام حضور مولا کائنات کی ذات مبارکہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ مولا کائنات کی ذات مبارکہ کا پیغام نہیں، آپ کا عمل۔ آپ نے اس چیز میں بھی ہمیں رہنمائی دی ہے، اور باب مدینۃ العلم ہونے کا مصداق بن کے آپ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات اس ایک حملے کے بعد اگر ایک دفعہ اعلان جنگ کر دیتے اور حکم ارشاد فرما دیتے تو اس وقت کے شہروں کی کیا کیفیت ہو جاتی؟ بابا وہ تو دنیا پر آئے اس لیے تھے کہ جب آنکھیں کھلیں تو دیدار مصطفیٰ کریں، اور جب آنکھیں بند ہونے لگیں تو دیدار خدا کریں، اور اسی میں ہی ان کی نسل اور ان کی ساری زندگی گزر جائے۔ زندہ باد شاہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، جو کچھ اس نشست کی وساطت سے آپ تک پہنچا، پھر یہی عرض کرنا ہے کہ گر قبول افتد ہے عز و شرف۔ اللہ رب العزت کی مہربانی سے حضور علیہ السلام کی توجہات کے نتیجے میں جو کچھ ممکن ہو سکا وہ آپ تک پہنچا ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام قبول فرمائے، اور آپ کی سماعتوں تک جو پیغام پہنچا اللہ ہم سب کو عمل کا، امن کا رستہ ہمارے لیے ارزاں فرما دے۔ بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا، مفتی صاحب قبلہ آپ کا، شاہ جی قبلہ آپ کا، احمد بھائی آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لاہور سے کراچی کی طرف ہماری یہ ٹرانسمیشن بڑھے گی، اور یہ کیونکہ سلسلہ جو ہے وہ یہ گھڑیاں حضور مولا کائنات کی شہادت کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ دو بند ہیں مفتی صاحب قبلہ اور شاہ جی، مسدس کے دو بند، ایک کا عنوان حضور مولا کائنات کی نسبت ہے اور دوسری کا عنوان فزت برب الکعبہ۔ اور یہ ناظرین، یہ جو تین لفظ ہیں نا جی، فزت برب الکعبہ، یہ اس وقت میرے مولا نے ادا کیے تھے جب آپ جان آفرین کے سپرد کر رہے تھے، اور یہ نعرہ مستانہ بلند کیا تھا کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ اس عنوان کو میں دوسرے بند میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا بند سماعت کیجئے۔ کل ایمان علی
کلمہ رحمان علی واہ 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 کل ایمان علی کلمہ رحمان علی مرد میدان علی فتح کا عنوان علی واہ واہ مرد میدان علی مفتی صاحب مرد میدان علی مرد میدان علی کم کم لوگ مرد میدان ہوتے ہیں ناظرین مرد میدان علی فتح کا عنوان علی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کل ایمان علی کلمہ رحمان علی مرد میدان علی فتح کا عنوان علی زیغمو زی حشمو سرورو زی شان علی زیغمو زی حشمو سرورو زی شان علی میرا ایمان علی شان علی جان علی میرا ایمان علی شان علی جان علی اور شاہ جی بیت دیکھیے گا خنجرو حد میں رہو حق کا ولی رہتا ہے خنجرو حد میں رہو حق کا ولی رہتا ہے میری رگ رگ میں میرا مولا علی رہتا ہے واہ 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 خنجرو حد میں رہو خنجرو حد میں رہو حق کا ولی رہتا ہے میری رگ رگ میں میرا مولا علی رہتا ہے مولا علی رہتا ہے اور فزت برب الکعبہ کا عنوان مفتی صاحب سماعت کیجئے زخم سر دیکھ کے وہ شکر خدا کا عالم اللہ یہ پورا منظرنامہ ہے ناظرین زخم سر دیکھ کے وہ شکر خدا کا عالم جس پہ قربان ہوا اہل وفا کا عالم جس پہ قربان ہوا اہل وفا کا عالم خون میں ڈوب کے امت کی دعا کا عالم خون میں ڈوب کے امت کی دعا کا عالم یہ ہے اسلام میں تسلیم و رضا کا عالم واہ 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 یہ ہے اسلام میں تسلیم و رضا کا عالم بیت دیکھیے پیغام دیکھیے بات مکمل ہوتی ہے صرف اتنا تو کہا دور جہاں بیت گیا صرف اتنا تو کہا دور جہاں بیت گیا رب کعبہ کی قسم آج علی جیت گیا آئے آئے واہ واہ صرف اتنا تو کہا دور جہاں بیت گیا صرف اتنا تو کہا دور جہاں بیت گیا رب کعبہ کی قسم آج علی جیت گیا فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم آج علی جیت گیا آج علی جیت گیا نظریہ امن جیت گیا امن کا تاجدار جیت گیا آئیے پروگرام کا اختتامی کلام سنتے ہیں بھائی احمد رضا سے پھر انشاءاللہ نیکی کی اگلی نشست میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی امن کا مہر و ماغبی جو شاہ کا ہے شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے امن کا مہر و ماغبی امن کا مہر و ماغبی جو شاہ کا ہے شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا بھئی میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ
اسے بنائے گا دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا بہشت کی جو راہوں کا راستہ اسے بنائے گا وہ سن لے نہ واسطے میں توڑ ہے نہ واسطے میں توڑ ہے بابا نہ راستے میں موڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ اسے بنائے گا بہشت کی جو راہوں کا راستہ اسے بنائے گا وہ سن لے نہ واسطے میں توڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بینا گوار ہے وہ بدعمل ہے بے نسل اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے